کلام سنا رہے تھے جناب قاری سلیمان ربانی صاحب، اور ہماری بزم کے اندر خطیب ذیشان حضرت مولانا جناب قاری ارسلان نصیر یزدانی صاحب کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں، اور جناب قاری عمر یزدانی صاحب، جناب قاری وقاص رحمانی صاحب، جناب قاری انعام الرحمن عابد صاحب، جناب قاری بلال صاحب، اور محترم حافظ محمد اسد الرحمن صاحب اور دیگر علماء کرام کی آپ زیارت کر رہے ہیں، اور نبی پاک کی شان کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں اور زہرہ کی شان رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا جنہیں دین تو سب کچھ لٹایا ہے، جنہیں دین تو سب تن من لٹایا ہے، انہیں کہنے حق بی بی فاطمہ کا کھایا ہے، بندہ بند بندیا میں ندانیہ نہ مار کر تو نبی دے صحابہ نہ لو پیار، حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق بانی، حسین عباس کا ہے سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسمان ہے، حسین کربلا کا خشک ساحل، حسین مصروف گفتگو ہے جہاں گلابوں سے بڑھ چکا ہے، حسین شاید کے مصروف ہے، حسین شاید کے لہو لہو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین نبی کا ہو بہو ہے، سبحان اللہ، نبی پاک کی آل کا تذکرہ ہے۔ اور ایک اعلان سماعت فرمائے، ہمارے اسی علاقہ کے اندر قرآن و حدیث کانفرنس عظیم و شان ہو رہی ہے، 12 اکتوبر بروز اتوار بعد نماز ظہر تا مغرب کیسر گوش شادی حال کچا شہزادہ روڈ 5 نمبر صوبہ کانا نو لاہور کے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ خطیب ذیشان آواز بلبل جناب قاری بنیامین عابد صاحب، اور مجاہد اسلام جناب قاری محمد خالد مجاہد صاحب، جناب قاری محمد یاسین بلوچ صاحب، جناب قاری اسماعیل عتیق صاحب، جناب قاری بلال ماز صاحب، اور شاعر اسلام حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب، جناب مولانا عبدالشکور نعیم صاحب، تمام احباب 12 اکتوبر بروز اتوار بعد نماز ظہر یہ شادی حال کے اندر تشریف لے کر جائیے گا۔ اور اسی طرح عظیم و شان لاہور کی طریق ساز محفل قرآن و سنت کانفرنس 4 اکتوبر بروز ہفتہ بعد نماز مغرب، جس کے اندر حضرت مولانا سیف اللہ خالد صاحب، جناب حافظ محمد یوسف مسروری صاحب، شیر ربانی جناب قاری محمد حنیف ربانی صاحب، آواز بلبل جناب قاری محمد بنیامین عابد صاحب، جناب قاری ہارون یاسر بگوی صاحب، اور اسی طرح مولانا انعام الرحمن انعام اللہ عثمانی صاحب انشاءاللہ تعالیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ صوبہ اصل میں مین روڈ پر اسی طرح کانفرنس ہوگی فیروزپور روڈ پر 4 اکتوبر بروز ہفتہ بعد نماز مغرب۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں میرے مسلک کا عظیم ستارہ، ابھرتا ہوا ستارہ، آواز بلبل، جن کی آواز کے اندر درد ہے اور جن کی آواز کے اندر چاہت بھی ہے، مکہ مدینہ کی تصویر نظر آتی ہے اور اصلاح معاشرہ پر بیان کرتے ہیں۔ تشکیلاتے ہیں خطیب ذیشان خطیب انقلاب جناب حضرت مولانا قاری ہارون یاسر بگوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ قاری عمر یزدانی صاحب اسٹیج تے آ جان، اور بھی جڑے علماء نے، کیونکہ علماء اسٹیج دی زینت نے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارك وسلم وسلم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين لامحدود رستے تیریاں رحمتاں دے تیرے فضل دی نہیں کوئی حد مولا بلا شبہ تو اپنے بندیاں تے کرم کرنا ود تو ود مولا پاویں ہووے سردار فرشتیاں دا نام نے حکم دینا رد مولا بخش دینا اور شاہ معاف کر دینا اے ساڑھے جے پاپیانوں میں میرا بان تو ہونا ہے جد مولا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دی اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے تسی ماشاءاللہ علماء کرام دے خطابات سماعت فرما چکے ہو انشاءاللہ رات گئے تک انشاءاللہ 2:30 بجے تک یہ پروگرام جاری رہے گا اللہ پاک سارے علماء دا آنا اور تہاڈا تشریف لے آنا اللہ اپنے دربار اندر قبول فرما لے اللہ نجات دا ذریعہ بنا دے ماشاءاللہ بڑے میرے پیارے شیخ مولانا قاری محمد ارسلان یزدانی صاحب قاری مقبول صاحب اور شیخ اقبال صاحب اور قدوسی صاحب ماشاءاللہ دیگر علماء کرام میرے یار ساڑھے بھائی احمد صاحب خصوصی طور دے ساڑھے ویر محترم جناب بھائی کلیم اللہ پٹی صاحب حافظ محمد احمد یزدانی صاحب جنہیں آئے نے حافظ عمر یزدانی صاحب یاسر مدنی صاحب حافظ شعیب صاحب کانے تو جنہیں بھی علماء آئے نے اللہ پاک سب دانا بیٹھنا اللہ اپنے دربار اندر قبول فرما لے اللہ ذریعہ نجات بنا دے ایک بارا اچھی آمین کہہ چھڑو 5 ٹائم دی نماز پڑھنی چاہی دی نماز تے فرض دی اوندے تو بغیر تے گزارا ہی نہیں زندگی اندر سے تے ماہ رمضان آ جائے روزے فرض نے رکھنے چاہی دینے پیسہ ہے بھی اللہ دے کردہ حج فرضی حج کرنا چاہی دے زکاة دینی چاہی تھی کیا دین اسلام ایتھوں تک محدود ہے حضرت صاحب نہیں اکھاں چک میرے والے حضرت صاحب کلہ نماز پڑھنا روزہ رکھنا
حج کرنا زکات دینا حضرت جی اے کلا اے دین نہیں بلکہ کسے بھوکے نو روٹی کھواونا اے بھی دین ہے کسے پیاسے نو پانی پلانا اے بھی دین ہے کسے غریب نو اے کپڑیاں دا سوٹ لے کے دینا اے بھی دین ہے کسے غریب بندے نو پیراں تے پان لی جتی لے کے دینا اے بھی دین ہے حضرت صاحب اپنے امام خطیب دی خدمت کرنا اے بھی دین ہے ساڑھے معاشرے اندر نا اے بیماری بڑی پھیل چکی ہے قاری صاحب جڑے زیادہ مشہور علماء کرام نے نا یعنی جنہاں دے اشتہار تے زیادہ نام آندا ہے کئی لوگ وڈے عالم انہاں نوں مندے نے بھی بڑے بڑے وڈے علماء آندے پے نے بڑے بڑے وڈے علماء آندے پے نے بعض دفعہ ہی ہوندا ہے اسٹیج تے بیٹھے مقامی علماء ایسے ایسے شیوخ بیٹھے ہوندے نے کہ جنوں تسی تے اسی وڈے علماء شمار کرنے ہیں بیان کرنے واسطے انہاں دے مقابلے دے اندر علم دے لحاظ نال ایویں نے جویں سورج دے سامنے دیوا بلدا ہوندا ہے لیکن اسی انہاں نوں عالم سمجھدے ہی نہیں وڈا مولوی سمجھدے ہی نہیں بس جندہ اشتہار تے نہ آوے نہ وڈا مولوی او ہوندا ہے ہمیں قرآن دی ایک آیت بھی نہ پڑھنی آندی ایک بھی حدیث پاک دی عبارت نہیں آندی لیکن اسی آپ دے امام اپنے خطیب دی اینی قدر نہیں کر دے جنہیں کسے باروں بلا کے مولوی صاحب نو پھول پاندے ہونا حضرت صاحب نہیں قیامت اللہ دن ہوئے گا اے کئیاں مسجداں دے امام خادم خطیب انہاں دے ہاتھ ہونگے تے انتظامیہ دے گریبان ہونگے حضرت جی انہاں دے امام خطیب صاحب نو کپڑے لے کے دینا انہاں دے اخراجات دا خیال کرنا اے بھی دین ہے اے میں نو نہیں پتا آپ دے مسجد خادم نو کپڑے لے کے دینا کننا ثواب ہے اے میں نو نہیں پتا جڑا 5 ٹائم بچارہ تہاڈا امام ہے اون دی خوشی غمی ساری ختم ہے 5 ٹائم مسجد تے نماز پڑھاندا ہے اونوں کپڑے لے کے دینا کننا ثواب ہے اے بھی میں نہیں جاندا حضرت جی میں تے اے حدیث پاک جے پڑھے ہیں جس کسے بندے نے فوت ہون والے مسلمان مرد عورت نو اے کفن دیاں 2 چادراں لے کے دتیاں حالانکہ فوت ہوئے نو کی لگے کفن نال لیکن جن نے مرے فوت ہوئے نو کفن لے کے دیتا نا اللہ اینا راضی ہوندہ ہے اللہ این دے بدلے جنت دے 2 سبز رنگ دے ریشمی حلے پہنائے گا مرے نو کفن پہنان دا انہا ثواب ہے تے زندہ بندے دا پنڈا کجنا سردی تو انہوں بچانا ایک انہا ثواب ہوئے گا زندہ ماڑے بندے دے پیران تھلے پتھر روڑ واج دے بینے انہوں جوتی لے کے دینا حضرت صاحب کننا ثواب ہوئے گا سانو ایک چیز دا کدی خیال کئی بندے تسبہ من کے تے من کا ٹھا من کا متھے رڑ ہے بابا ساجدات مسیحتے ان دے کلو کسے غریب نو کسے ماڑے نو کو ٹھنڈا پانی بھی نصیب نہیں ہوتا پتھر دلی بڑے میں اپنے علماء دی موجودگی سونے نبی دی گل سنان لگا یہ نا حدیث پاک ہوئے میں تامی ذمہ دار سونے پیغمبر آگیا جنت جے جننے میں جان کے سارے نرم دل ہون گے
سخت دل پتھر دل کدی جنت جے نہیں جا سکتا جنہ دے دل نرم ہونگے اللہم اجعلنا منہم اللہ سانو اونا تے شامل فرما دے اپنے دل نرم کرو ماڑیاں تے غریباں تے رحم کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک دی آواز آئے اللہ توانو تے مینوں درود پاک پڑھ دیاں نبی پاک دا شہر مدینے دا دیدار کرا دے اللہ پاک درود پاک پڑھ دیاں اللہ سنو بیت اللہ دا دیدار نصیب فرما دے اے درختان دے پتے بھی گواہ بن جان گے درود پاک پڑھو بلند آواز نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی پاک دا سیابی آگے آندہ سونے میرا دل نرمی بڑھائے نا ایک دن میں بکری ذبح کرن لگا بکری میں لٹا لئے نا اندی میں گردن تے چھری رکھن لگا سونے نبی اینا منو ترس آیا ہے نا میرے دل چے رحمی بڑھائے سونے نبی نے اپنے صحابینوں کی آنکھیں آپ فرمان لگے میرے صحابی جے تیرے دل اندر اینا واقعتا نہیں اینا رحمی اللہ دی مخلوق دے بارچ اینا ترس کھا جانے اینا رحمان دے ایکو رحم تینو اللہ دی جنت دا مہمان بنا دے گا ایکو نرم ایکو دل دی نرمی تینو اللہ کو جنت لے کے دے گی اس کر کے لاہوریاں اپنے دل نرم کر لینا پتھر دل نہ بنن حضرت جی اگلی حدیث پاک بھی سن لو تیان دے نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی پاک دا فرمانے اے مسلم دی حدیث سونے نبی آکے قیامت تارا دن ہوئے گا اللہ پاک اپنے عرش پاک تے ہونگے اللہ پاک ایک بندے نو فرمان گے اللہ پاک فرمان گے اوہ میرے بندے میں بھوکا سا منو روٹی کیوں نہیں کھلائی میں پیاسا سا منو پانی کیوں نہیں پہلایا میں بیمار سا نریاں بیمار پرسیاں کیوں نہیں کیتیاں اے بندہ کہہ گا سبحان اللہ ایک بارا تسی بھی پڑھ لو سونیاں تے نیک زبانہ بھی چوم ایک باری سارے پڑھ لو سبحان اللہ ایک باری پھر پڑھ لو سبحان اللہ اے بندہ کہے گا اللہ تسی تے کھان تو ہی پاکو اللہ سونے تسی تے پین تو ہی پاکو اللہ سونے تسی تے بیماری تو ہی پاکو اللہ پاک فرمان گے اوہ میرے بندے تیرے محلے دے اندر تیرے آنڈ کو آنڈ ایک میرا بندہ بھوکا سی نا انہوں روٹی کیوں نہیں کھلائی ایک میرا بندہ پیاسا سی نا انہوں پانی کیوں نہیں پہلایا ایک میرا بندہ تیرے ہمسائے اندر ایک میرا بندہ بیمار سی نا ان دی بیمار پرسی کیوں نہیں کی تھی اللہ پاک نے قیامت دل دن اللہ نے پوچھ لینے ایویں کتے پلے کھیچے نہ رہ جائیں میں تے نمازیاں میں تے لمبے لمبے سجدے کرنا میں تے ہر سال حج بھی پڑھ کے آنا حضرت صاحب نانا اللہ نے پوچھ لینے تیرا گوانڈی بھوکا سی روٹی کیوں نہیں کھلائی تیرا گوانڈی بیمار سی نا ان دے کول دعائیاں لی پیسے نہیں انہوں دعائیاں لی پیسے کیوں نہیں دیتے اللہ نے پوچھ لینے ایسا کر کے کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر حضرت صاحب ماڑیاں تے رحم کرنا بھی دینے حضرت جی بھوکیاں نو روٹی کھلا
پلانا بھی دین ہے اور پیاسیاں نو پانی پلانا بھی دین ہے اے میں نہیں جاندا حضرت جی کسے نو روٹی کھلانا کنا ثواب ہے کسے عالم دین نو کھانا کھلانا کنا ثواب ہے سیلاب آئے نے انہاں بیچاریاں نو روٹی کھلانا کنا ثواب ہے اے بھی میں نہیں جاندا کسے ماڑے غریب نو روٹی کھلانا کنا ثواب ہے حضرت جی بھی میں نہیں جاندا آپ دساں میں بخاری اندر پڑھے اوے کون امام بخاری اور کڑے بخاری دی گل سنان لگا اوے کون امام بخاری جناب دی صحیح البخاری دی اندر 7000 اینا 563 واری اینا 563 میرے پاک محمد دی حدیثاں لکھیاں 7563 نبی پاک دیاں حدیثاں لکھیاں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ رات سون لگیاں امام بخاری وضو کر کے سون جاندے رات خواب اندر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا خواب چے نبی پاک دا امام بخاری نو دیدار ہو جاندا خواب اندر نبی پاک دا دیدار ہو جاندا حضرت جی اکھاں چگلو میرے والے رات سوتیاں پیا امام بخاری نو خواب اندر نبی پاک دا دیدار ہو جاندا ایتھوں کی ثابت ہویا امام بخاری نے صحیح البخاری دی اندر 7563 مرتبہ نبی پاک دی حدیث لکھی امام بخاری ایتھوں ثابت ہوندا ہے 7563 مرتبہ امام بخاری نو خواب اندر نبی پاک دا دیدار ہویا ہے 7563 مرتبہ امام بخاری نو خواب اندر نبی پاک دا دیدار ہویا ہے اوہ کون امام بخاری جنہ دی وفاتوں بعد جنہ دی قبر وچوں کئی دن مسلسل کستوری دی خوشبوان دی رہی ہے اوہ امام بخاری صحیح البخاری اندر لکھی ہے سونے نبی آکھی ہے جے میں جنت جے سیر کر رہا سا جے میں جنت جے ویکھیا ایک بنی اسرائیل دی کنجری جنت جے موجاں پہ مار دی جناب جبریل آمین کہن لگے آندنے سونے آپ بنی اسرائیل دی کنجری ہے آن فرمان لگے جبریل نالے جنت اندر کنجری وخائی جانے نالے آکھی جانے کنجری ایک ہی ماجر ہے جناب جبریل آمین کہن لگے سونے ہے تے کنجری زینا ہے تے نچن ٹپا نالی اے نچ کے آ رہی سی نا اے ٹپ کے آ رہی سی اے گانا گا کے آ رہی سی نا سونے نبی جی انہیں راہ اندر ویکھیا ایک کتے دا بچہ انگر کے کھودے منے منے اے چکر لے آ رہے ہیں اے پیاسا کتے دا بچہ انہیں آپ دا دوپٹا لا کے انہیں آپ دی جوتی دا ڈول بنا کے نا انگر کے پانی کڑ کے انہیں کتے دے بچے دے منہ دے نالا دیتے اللہ نو آسمان تے نارا اینا ترسائم انہیں اللہ دی مخلوق کتے تیرہم کیتے اللہ نے اندے تیرہم کر دیتے اس کر کے کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر حضرت جی ایتے حضرت جی کتے نو پانی پلایا اللہ جنتا ونڈی جاندے اور کسے مسلمان نو روٹی کھلایا اللہ کنا راضی ہوئے گا اور کسی انسان نو کھانا کھلایا اللہ کنا راضی ہوئے گا حضرت مدینہ شہر اللہ سونے جنہیں آئے بیٹھے نے بار بار مکہ مدینہ وخا دے اللہ سانو شیخ نصر جوے صاحب دی قیادت دی اندر اینا علماء دی قیادت دی اندر اللہ سانو بار بار مکہ مدینہ وخا دے تے ساڑھے بابے کو نارے آگیا ساڑھے بابے نے چل کیمرہ ماریا بابا جی آندے نے مکہ شہر نیرا لائے اوہ مدینہ برکت والائے جنہیں جنہیں جانا ہو دیکھو سبحان اللہ جنہیں نہیں جانا تسبیحاں کڑ کے انہا اللہ پڑھی جاؤ جنہیں چھیتی جانا ہو کوئے سبحان اللہ مکہ شہر نیرا لائے اوہ مدینہ برکت والائے
اونا دوواں شہران دی اونا دوواں شہران دی اوے کیتی رب رکھوالیے اوے مکے دیونی گلیوں اوے مدینے دیونی گلیوں کسا توری دیو ڈلیو توساں راج راج چومے آئیں اے جندی کملی کالیے حرمین چلے جاؤ جاؤ حرمین چلے جاؤ اوے کنی سنو اکھی وے خاؤ کی مناراں وچوں گونج دیئے جو آزان بلالیے دساں مدینے کی یہ بابا جی موتی پروگ ہے بابا جی آندھنے چلو یار کو بات چلیے اے ترجمہ حدیث پاک دم اور چلو یار کو بات چلیے صافی اگلی جام لیے کیوں اوتھے نفل وی عمرہ او مدینے مسجد قبام اوتھے نفل وی عمرہ ہر شہر یالیے اور دساں مکے کیجئے سبحان اللہ کمیں بابا جی آندھنے اور جنت دا نظارہ حجر اسود پہ آرائے جنہیں جنہیں بوسالن پیانال کوے سبحان اللہ اور جنت دا نظارہ اور جا کے تاکیانن اور جنت دا نظارہ حجر اسود پہ آرائے جنوں اور جنوں چمن لئی دنیا سبحان اللہ سارا کہہ رہے ہیں اور جنوں چمن لئی دنیا ہوندی حالو بحالی اللہ ایسے میرے پترینوں چھیتی چھیتی مکہ مدینہ وخا دے اے ماشاءاللہ حافظ قرآن کاری سام انہا میرے گولی ماشاءاللہ حفظ کیتا ہے اللہ تعالیٰ سب نو مکہ مدینہ وخائے یار تے میرے یار دی بار بار فرمائے سی مکہ مدینہ ضرور سنانے اللہ سنو چھیتی وخا دے ایسے مہینے وخا دے ایک بارا جننے جانے او پچھلے سارے بولن کاری عمری دانی صاحب تسی اچھی کہنے سبحان اللہ اور میرے یار حافظ احمد صاحب تسی بھی کہنے علماء سارے کہن اللہ انہا علماء دا اللہ بڑا حیاء کر دیں وہ الگ بات ہے پچھے نمازی حیاء نہیں کر دے پر اللہ انہا علماء دا بڑا قدردان ہے علماء سارے آمین کہن سارے نیک و اللہ والے ہوں تے ساڑھے بابے نے جو سٹیا کیمرہ مدینہ پاکتے روزہ پاکتے تے بابا جی نے موتی پرو دیتے بابا جی آندے نے اس روزے دی شان نرالی ہر گنبد سنہری جالیے اوے میں نہیں مزہ میں کندہ نہ لے رہے روزہ پاک دا مدینے دی گل سنا رہے ہم اوے بابے نے کڈے سونے بول بولے بابا جی آندے نے اس روزے دی شان نرالی ہر گنبد سنہری جالیے اس روزے دی شان نرالی ہر گنبد سنہری جالیے اور سلطہ ختم نبوت دا اوتھے اور سلطہ ختم نبوت دا والی اور جندے پیار نے خلق تانڈکا دیتیاں اور جیتے پھر دی رہی آج یہ اصل گل اور جنہی میں نے کہہ لین دے اور جیتے پھر دی رہی سرکار میری او تھا رب وخا دیتیاں اوتھے دسا ہور کی علماء نو پوچھ لو اوتھے ہور کی جید روزہ پاک دے اندر ساڑھے بابا جی نے اندر کیمرہ مارا جالی سانی تے موتی پرو گئے بابا جی آندے نے نال سوتے نے دو اصحاب میاں ابو بکر دے بن خطاب میاں مسلک اہل حدیث بلبل قرآن کاری ہارون یاسر بگوی صاحب
بلبل مدینہ قاری ہارون یاسر بگوی صاحب، شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب، شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب، علماء اہل حدیث، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ شیر پاکستان محبوب عوام محترم جناب استاد محترم ساڑھے بڑے بھائی مرشد محترم جناب مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے نے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر اندر، علم اندر، اخلاص اندر اللہ خیر و برکت فرما دے۔ انشاءاللہ تھوڑے دنوں تو بعد استاد جی دوبارہ پھر جان لگے نے بیت اللہ اندر، مدینہ پاک اندر۔ اللہ ساڑھا بھی نمبر لا دے۔ ایک باری ہولی جی آمین آکھیا جی، متاں کسی دی آمین چھیتی نہ قبول ہو جائے، ایک باری ہولی جی پھر آکھوں ہاں آمین۔ تو اڈے اندر اللہ دے پتہ نہیں کنے ولی بیٹھے ہونگے، نیک بیٹھے ہونگے، جنہ آمین آکھنا ساڑھی بھی نال گل بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سانو زندگی جے بار بار اے میں نو گل ہو رہے، میرا خیال ہے استاد جی سنائی سی، میرا اندازہ ہے نہیں میرا گل سنائی سی یا کسی اور نے کہ بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ جس ٹائم ہی بیت اللہ در جاندے سن، نظر پہلی بابا جی سمسام بیت اللہ جے باندے سن تے بابا جی سمسام دی اے دعا ہوندی سی کہ یا اللہ سمسام دا آخری پھیرا نہ ہوئے۔ بابا جی سمسام دی پہلی دعا دی یا اللہ سمسام دا آخری پھیرا نہ ہوئے، کی مطلب کہ میں بار بار ہی مکہ مدینے آندہ رہا۔ اللہ میرے شیخ نو استاد جی نو اللہ 100 عمرہ ہور کرا دے۔ ایک باری کھڑکا کے آمین کہہ چھڑو۔ بابا جی آندے نے اس روز دی شان نرالی، ہریا گنبد سونیری جالیے، اوہ سوتا ختم نبوت دان والیے، اور جندے پیار نے خلق تانڈکا دیتیاں، اور جیتے پھر دی رہی سرکار میری، او تھا رب وخا دیتیاں، اوہ نال سوتے نے دو اصحاب میاں، اور روزہ پاک اندر اوہ نال سوتے نے دو اصحاب میاں، ابو بکر ابن خطاب میاں، اوہ شان دیتا ہے رب جناب میاں، سونے روزے وچ جوڑیاں سولا دیتیاں، اور جیتے پھر دی رہی سرکار میری، او تھا رب وخا دیتیاں۔ حالے گلاں تے بہت زیادہ میں سنانیاں سی کہ اللہ دی مخلوق تے رحم کرو، پر مرشد آگا نے اس تو آگے ہمت نہیں۔ ایک چلو گل سن لو ایمیں 2-4 منٹ دی۔ بابے صاحب جی کو واقعہ لکھے ہیں، ایک بادشاہ بیمار ہویا، ایسا بیمار ہویا بھی حکیم کہنے لگے بھی ایک نوجوان لڑکا انہوں ذبح کر کے اندہ پتا نکال کے دوائی بناؤں گے، اس تو علاوہ تیرا کوئی حال نہیں۔ بادشاہ نے قاضی نو بلایا، قاضی صاحب کیا یہ جائز ہے کہ میں ایک نوجوان ذبح کر کے آدھی جان بچا سکنا؟ انہیں چھتی نہ فتوہ لایا بھی ہاں جی آدھی جان بچاؤ۔ بادشاہ نے آکھا لے پنڈاں بوریاں پار لو، پیسیاں دیاں وڑ جو پنڈاں، کسے ماں دا دل نہیں توڑنا، بچہ مول لے آمنا ہے۔ پنڈاں چے وڑ گئے لوگ، مشیر وزیر پنڈاں چے وڑ گئے، ہوکا لائے کسے بچہ بیچنے، ایک کروں آواز آئی ہاں میں بچہ بیچنے، غربت سی نا۔ اللہ تعالیٰ کسے تے بھی ایسا ٹائم نہ آ جائے، اللہ ہر مسلمان غربت کو لو محفوظ فرما لے۔ غربت بعد دفعہ انسان گناہ تک بھی لے جاندی، انہاں پیسے دیتے بچہ نہ لیا، بادشاہ دیا دربار چے بچہ پہنچے، جلاد بھی آ گیا، قاضی صاحب فتوہ جاری کیتی بیٹھا بھی چھیتی مارو، جلاد نے تلوار کڈی میان وچ، این تلوار چکی نا اس بچے والے، اے بچے نے آسمان والے ویکھیا تے بچہ ہاس پیا،
بادشاہ دا ٹھہر جی نہ ماری نہ ماری پتر ہسیا کیوں ہے تون لین لگے بلا ہاسا آندا ہے وہ آندا ہے بادشاہ جی مینوں بھی پتہ میں مرن لگا پر میں ہسیا پتہ جے کیوں بادشاہ دا کیوں ہسی آندا ناز بچیاں نو آندا ماپیاں دا ناز بچیاں نو آندا ماپیاں دا دوجا کون جوان چھڑاندا اے جدوں ماردا اے کوئی بچیاں نو دوڑ ماپیاں دے والے آندا اے کہندا بادشاہ جی ماپیاں تے غربت پانوں وچ دتا اے نا کہ بڑیا میں آکھیا میں قاضی صاحب نو آنا قاضی صاحب غربت میرا بے کس گناہ تے میری تون لوان لگے ہو جے میں قاضی صاحب اللہ بڑیاں انہیں پہلا ہی فتوہ ٹھوک دیتا ہے چھتی مارو پھر میں تواڈے والے مڑن لگا بادشاہ دی منت کرنا بادشاہ غربت میرا بے جے میں تواڈے والے اگاں بڑیاں تسی جلاد نو آکھیں دی تون لا دے ہون میں سوچے آکھاں تے کنوں آکھاں ہسیا تاواں او تاوے کہ جڑا نار وچوں ابراہیم تائیں جڑا نار وچوں ابراہیم تائیں نال فضل دے آپ بچاندا اے یوسف نبی نو کڈ کے کھو وچوں تخت مصر دے آپ بٹھاندا اے جے ہن بچا سکدا ہے تے اللہ ہی بچا سکدا ہے بادشاہ کہن لگا نہیں مارنا نہیں مارنا ایندے ماپے کول چھڈ کے آؤ میں مردا تے مر جاواں پینوں میں نہیں مارنا بادشاہ دے دل وچ رحم آ گیا ترس آ گیا رحم کرو مہربانی اہل زمین پر باب سادی لکھے 7 دناں تو بعد حکیمہ بادشاہ دی نبض پھڑ کے چیک کیتا حکیم کہن لگے بادشاہ جی اللہ نے تیری بیماری ویسے ہی دور فرما دیتی ہے وجہ کی بنے ہیں کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر میں نے بار بار کلیم اللہ صاحب آکھیا گھنٹہ بیان کرنا ہے پر میں کیوں گھنٹے لاواں میں گھنٹیاں والا مولوی نہیں میرے استاد جی ماشاءاللہ پیچھے آگا نے سارے دعا فرماؤ عظیم مذہبی سکالر بڑے عظیم انسان محترم جناب پروفیسر عتیق اللہ عمر صاحب کافی بیمار نے اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے استاد جی انہاں واسطے خصوصی دعا فرمان کہ انشاءاللہ مکہ مدینے جا کے بھی اللہ تعالیٰ سب دانا قبول